اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الامام الحسین علیہ السلام الا وانی زاحف بهذه الاسرہ مع قلت العدد وخذلان الناصر. عزیزان محترم، سرزمین مکہ کے اندر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے تقریباً 4 مہینے سے زیادہ قیام فرمایا، لوگوں کو پیغام حق دے دیا، اپنا منشور بیان کر دیا اور یزید کے تمام موسیقہ کارنامے لوگوں کو بتا دیے. کوئی خاص خاطر خواہ جواب نہیں ملا. جب عراق کی طرف نکلنا چاہ رہے تھے، آخری خطبہ ارشاد فرمایا. اس خطبے کا ایک جملہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. الا وانی زاحف بهذه الاسرہ مع قلت العدد وخذلان الناصر. آگاہ ہو جاؤ، میں اپنے اس خانوادے کے ساتھ عراق کی طرف نکل رہا ہوں، اگرچہ قلت العدد تعداد بہت کم ہے، وخذلان الناصر مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے. اعلان کر دیا. یہ امام علیہ السلام کا سرزمین مکہ کے اندر اعلان ہے. میں اپنے خانوادے کے ساتھ انتہائی قلیل تعداد میں اعوان و انصار کے ساتھ جا رہا ہوں، اگرچہ اکثر جو عام مسلمانوں میں سے تھے، جو دعوے داران اسلام تھے، انہوں نے ہماری نصرت سے ہاتھ کھینچ لیا ہے. وخذلان الناصر، مدد سے، نصرت سے ہاتھ کھینچ لینا یا منہ پھیر لینا یا امداد اور مدد نہ کرنا، سب منہ پھیر کے چلے گئے ہیں. چند ایک افراد میرے ساتھ، ان کے ساتھ میں عراق کی طرف جا رہا ہوں. یہ اعلان ہے. اس جملے کے اندر یا امام علیہ السلام کے اس پیغام کے اندر مختلف جہات سے گفتگو ممکن ہے اور مختلف مقامات پر اس پر گفتگو ہو بھی چکی ہے. میرے پیش نظر آج 2 سوال، اس جملے سے 2 سوالوں کو ایجاد کرنا ہے، 2 سوال پیدا کرنا ہے اور ان کا جواب دینا ہے. وہ بہت اہمیت اور بہت ضروری ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ تاریخ میں اس سے پہلے بھی اٹھایا گیا ہے کہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ میں اپنے خانوادے کے ساتھ نکل رہا ہوں اور میرے ساتھ ناصروں کی تعداد بہت کم ہے، مددگاروں کی تعداد بہت کم ہے. اور دنیا اور ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام وہ سب جانتے تھے کہ مقابل کی جو قوت ہے، فوج یزید ایک حکومت ہے، ایک طاقت ہے. اس کے مقابلے میں اس قلیل عدد کو لے کر امام علیہ السلام اپنے قیام کا آغاز کر رہے ہیں. سوال یہ ہے، آیا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا اس قدر قلیل افراد کے ساتھ اس قدر کثیر اور بڑی فوج اور ایک حکومت کے خلاف قیام کرنا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والا موضوع اس پر منطبق نہیں ہوتا؟ اور بعض لوگوں نے اس پر یہ سوال اٹھایا ہے، جیسے القواسم والعواسم میں یہ بات کی گئی ہے. تو اس کا جواب دینا ضروری ہے. اس کا جواب انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گا کہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے اس قدر قلیل فوج کے ساتھ، اپنے خانوادے کے ساتھ، اتنی بڑی قوت و طاقت کے مقابلے میں قیام کیوں کیا. جبکہ بسا اوقات سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ ایسے حالت میں امام علیہ السلام سمجھوتا کرتے اور انتظار کرتے، لشکر جمع کرتے، ایک بڑی فوج بن جاتی، تب جا کر مقابلہ کرتے. اس طرح مقابلہ کرنا سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے. یہ دشمنان اہل بیت کا سوال ہے اور اس کا جواب انشاءاللہ تعالی ہم اگلی نشست میں دیں گے. دوسرا سوال یہ کہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے خود فرمایا قلت العدد وخذلان الناصر. الا وانی زاحف بهذه الاسرہ مع قلت العدد وخذلان الناصر. اس کے باوجود امام علیہ السلام قیام کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جاننا ضروری ہے کہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام یہ اعلان، اس سے پہلے کے اعلانات اور اس کے بعد طریق کربلا میں جتنے امام علیہ السلام کے اعلانات ہیں، اور معرکہ کربلا میں، سرزمین کربلا کے اندر امام علیہ السلام کی وہ استقامت، وہ پامردی، وہ شجاعت، وہ بہادری، اور امام علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے تمام اعوان و انصار، ائمہ اہل بیت اور خاندان نبوت سے تعلق رکھنے والے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیاں، ان کے
دیگر جو عزیز و اقارب تھے ان سب نے، جو بھی سرزمین کربلا میں موجود تھے، لشکر حسینی میں شامل تھے، ان سب نے انتہائی شجاعت و بہادری کے ساتھ، انتہائی مردی کے ساتھ اور ثبات قدمی کے ساتھ ایسی ثابت قدمی دکھائی کہ دنیا آج بھی ان کے ثبات قدم کو دیکھ کر ورطۂ حیرت میں ہے۔ ان کی اقلیت پہ ہونے کے باوجود، اسلحہ کے نہ ہونے کے باوجود، سامنے کا لشکر حد اقل 30,000 کا لشکر بتایا جاتا ہے، ورنہ 1,20,000 یا اس سے زیادہ بھی تعداد بتائی گئی ہے تاریخ میں۔ اتنے بڑے لشکر کے مقابلے میں اس قدر متانت، اس قدر حوصلہ، اس قدر ہمت، اس قدر بہادری، اس قدر شجاعت کے ساتھ وہ میدان میں موجود تھے، اور آخر دم تک، خون کے آخری قطرے تک، آخری سانس تک دشمن کا مقابلہ کیا ڈٹ کا۔ اس تمام تر حوصلہ، ہمت، شجاعت، بہادری، غیرت، حمیت کا منبع، منشا، سرچشمہ کیا چیز ہے، اس چیز کو بھی جاننا اشد ضرورت ہے، اس لیے کہ اس چیز کو اگر آج ہم جان لیں گے، سمجھیں گے کہ ان معرکہ کربلا میں اپنی جانیں قربان کرنے والے سرفروش صحابہ کرام، اصحاب کرام، حسین ابن علی کے چاہنے والے حسینی لشکر، جس طاقت پر ان کا اعتماد تھا، جس طاقت پر ان کا ایمان تھا، جس طاقت پر وہ بھروسہ کرتے تھے، جسے اپنا وکیل اور کفیل بنایا تھا، اس طاقت پر بھی ہم بھی اعتماد کریں، ہم بھی بھروسہ کریں، ہم بھی ایمان لائیں، تو آج کے زمانے میں، کل کے زمانے میں ہم اپنے سے بڑے طاقتور دشمن کے مقابلے میں قیام کرنے کی ہمت اپنے اندر ایجاد کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی نسلوں کو بتا سکتے ہیں کہ آپ بھی اس طاقت پر اعتماد کیجئے، آپ بھی اس طاقت پر ایمان لائیے، آپ بھی ان ذوات سے مربوط اور متصل ہو جائیں، تاکہ تمہارے اندر بھی وہ حوصلہ، وہ جرأت، وہ غیرت، وہ حمیت، وہ دین کا درد، وہ دین کے لیے قربانیاں دینا آپ کے اندر یہ حوصلہ ایجاد ہو سکے۔ یقیناً میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، کوئی شخص کائنات میں حسین ابن علی نہیں بن سکتا، کوئی بھی شخص اصحاب حسینی کی مثل نہیں بن سکتا، لیکن اس کا پہرو، اس کے راہ پر، اس کے روش پر ان کو نمونہ عمل بناتے ہوئے اس راہ پر گامزن ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، وہ ہمارے نمونہ عمل ہیں۔ یہ تذکرہ 1400 سالوں سے ہم بار بار اسی لیے کر رہے ہیں کہ ان کی شجاعتوں، ان کے حوصلوں اور ان کی بہادرانہ جو ان کے اقدامات ہیں، شجاعانہ جو اقدامات ہیں، اس سے تھوڑی سی روشنی، تھوڑی سی رمق، تھوڑا سا ایک حصہ بھی ہمارے اندر آ جائے۔ آج بھی ہم اقلیت میں ہیں، ہمارے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، دشمنوں کی یلغار ہے، دشمن چاروں طرف سے حملہ آور ہے، اور ہم نہتے ہیں، ہمارے پاس کوئی مقابلے کے لیے نہ قوت ہے، نہ ہمارے پاس اسلحہ ہے۔ قلت العدد و خذلان الناصر آج بھی منطبق ہے۔ تو آج ہم اس نسخے کو اپنانا چاہ رہے ہیں، اس دستور کو اپنانا چاہ رہے ہیں، اس پیغام کو اپنانا چاہ رہے ہیں، جس کی بیس پر طول تاریخ میں آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم تک اور تا امام کے ظہور تک اللہ کے خاص بندے اس طاقت سے متصل ہو جاتے ہیں، اس طاقت کے ساتھ مربوط ہو جاتے ہیں، اور اپنے سامنے آنے والے ظالم، فاجر، فاسق قوتوں، جو دین خدا کے مقابل میں آتے ہیں، جو دین الہی کو مٹانا چاہتے ہیں، جو حق کو باطل کرنا چاہ رہے ہیں، ہم حق کے احقاق کے لیے اور باطل کے ابطال کے لیے، دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بقا اور اس کی تبلیغ کے لیے ہم اسی منبع، اسی منشا، اسی سرچشمے سے متصل ہو جائیں گے، جس سرچشمے پر خدا کے خاص بندے اور خدا کے نیک بندے اور خدا کے متقی بندے متصل ہو جاتے تھے، اور اسی طاقت کی بیس پر بڑی بڑی قوتوں کو للکارتے تھے اور بڑی بڑی قوتوں سے ٹکرا جاتے تھے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب و کامران ہو کر اس دنیا سے چلے جاتے تھے۔ اگلی نشست میں ہم اس بات پر گفتگو کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔